بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن، قرآن حکیم کے 28 پارے کا مطالعہ جاری ہے، اور اب یہ تمام مدنی صورتیں جن کا مطالعہ کریں گے، اور اب مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الحشر سے۔ سورۃ الحشر مدنی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مال فے کا ذکر فرمایا۔ ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے، آگے وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ غزوہ بنو نذیر، یہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا یہود کا، ان کی سازش کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف اقدام کیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، مدینہ شریف سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کا تذکرہ اس صورت میں آئے گا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا ذکر بھی ہمارے سامنے آخر میں آئے گا، جو کہ قرآن پاک کی مشہور آیات بھی ہیں۔ آئیے مطالعہ شروع کریں سورۃ الحشر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہر شے نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہ اللہ جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے ہی اجتماع لشکر کے موقع پر، یعنی پہلی مرتبہ ان کے خلاف اقدام ہوا اور ان کو نکال باہر کر دیا گیا۔ یہ بیان ہو رہا ہے غزوہ بنو نذیر کا۔ بنو نذیر یہ قبیلہ تھا، 3 قبائل میں سے ایک یہودیوں کا قبیلہ، جس نے سازش کی تو ان کے خلاف اقدام ہوا، ان کا 10 دن کا محاصرہ کیا گیا۔ انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کے خلاف بھی معاذ اللہ سازشیں کی تھیں، اور 10 دن کے محاصرے کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بڑی ذلت کا معاملہ ہوا۔ 3 قبائل تھے یہود کے، بنو قینقاع کا معاملہ چکایا گیا بدر کے بعد، اور بنو قریظہ کا معاملہ چکایا گیا غزوہ احزاب میں۔ 5 ہجری کی بات ہو رہی ہے، غزوہ احزاب کے بعد ان کا معاملہ چکایا گیا، اور یہ 4 ہجری کی بات ہے جہاں غزوہ بنو نذیر کا معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور ان کو جلا وطن کیا گیا۔ بس اتنی اجازت دی، ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ یہ اس قدر بخیل و کنجوس تھے کہ اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے تاکہ کچھ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے۔ فرمایا پہلے ہی اجتماع لشکر کے موقع پر، پہلے ہی اقدام کے موقع پر ان کو اللہ تعالیٰ نے نکال باہر کیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصون من اللہ، تمہیں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے اے مسلمانوں، اور نہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ خیال یہ کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پکڑ سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس اللہ تعالیٰ کا غضب ایسے مقام سے ان پر آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والوں، اے آنکھیں رکھنے والوں، اے ابصار یعنی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ صدیوں سے آباد، بڑے مالدار تھے، بڑے قلعے تھے، بڑی مال و دولت تھی، مگر اللہ کا فیصلہ آیا تو کچھ ان کو بچا نہ سکا، اور گھروں کو اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور مسلمان تو ان کے خلاف اقدام کرنے کو گئے، یہ کھڑکی دروازے بھی توڑنے لگے کہ کچھ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو شدید سزا دینے والا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا تھا ان کے لیے جلا وطنی کا معاملہ، ورنہ اس سے بڑھ کر عذاب ان کو دیا جاتا، سخت سزا دی جاتی، جیسا کہ قریظہ کے افراد کو تو قتل بھی کیا گیا۔ یہ سورہ احزاب کے بیان کے ذیل میں بات ہمارے سامنے آ چکی، اور کیا ہوا، یہ اللہ اور رسول علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، اس لیے ان کے لیے سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ ہمارے دانشور روشن خیال قسم کے لوگ کہتے ہیں بھائی معاہدے ہونے چاہیے، معاہدے ہونے چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے میثاق مدینہ کیا تھا، مدینہ پیک کیا تھا، یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، بالکل کیا تھا، اس کے بعد جو کچھ کیا وہ بھی تو بیان کرو بھائی۔
بدر کے بعد بین القینقاع کا معاملہ چکایا، قریظہ کا معاملہ احزاب کے بعد چکایا، بنی نذیر کا معاملہ یہ چکایا جا رہا ہے 4 ہجری کے اندر. یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ بڑا شوق ہے دنیا پرستی کا اور حوالے دیتے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اللہ کے رسول کا ایک مشن تھا، اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کی غالب کرنے کی جد و جہد. اس دوران میں جب صلح کرنا مفید تو صلح بھی کی گئی، جیسے کہ صلح حدیبیہ، معاہدہ کرنا مفید تو معاہدہ کیا گیا جیسے کہ میثاق مدینہ، مگر جب وہاں سے سازشیں ہوئیں تو ان کو نکال باہر بھی کیا گیا اور قریظہ کے افراد کو تو قتل بھی کیا گیا. یہ ہمارے روشن خیال دانشور بیان نہیں کرتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، اپنے مطلب کا اسلام ان کو پسند ہے، آدھی بات لیتے ہیں آدھی بات کو بیان نہیں کرتے. اللہ کہہ رہے ان کو شدید سزا دی گئی ہے. یہ اللہ کے کلام میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر موجود ہے. ایک خاص معاملہ آیا تھا، ان کا محاصرہ کرنے کے دوران میں کچھ درخت رکاوٹ بن رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا. یہ حکم حضور کا تھا، قرآن حکیم میں کہیں نہیں ہے، مگر اللہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی. اس کی ایک اور مثال اگلی آیت میں آ رہی ہے. فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو تم نے درختوں کے تنے کاٹے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو رسوا کر دے. اللہ فرمانے جو درخت کاٹے اور کچھ کو باقیوں کو رہنے دیا، یہ اللہ کے حکم سے تھا. کاٹنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں، یہ حضور کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس کی توثیق فرما رہے قرآن پاک میں. معلوم ہوا قرآن حکیم کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام پر وحی آتی تھی. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقین کو رسوا کر ڈالے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو جو مال لوٹا دیے تو نہ تم نے اے مسلمانوں ان پر گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ ہے لفظ افا، اسی سے مال فے لوٹا دیا جانا. بڑا پیارا ایک نقطہ اس میں یہ ہے، اصلاً تو دنیا کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں. اللہ ایمان والوں کے طفیل کافروں کو بھی دے رہا ہے. اب یہ کافروں کا مال اگر دے دیا گیا ایمان والوں کو اور رسول اکرم علیہ السلام اور آپ کے ذریعے ایمان والوں کو، تو یہ اللہ نے اصل حقداروں کو لوٹا دیا. ترجمہ تو ہے لوٹا دینے کے مفہوم میں. البتہ مال غنیمت وہ ہے جب مسلمان اسلامی شرائط کے مطابق جنگ کرے اور مال ہاتھ آ جائے مخالف قوم کا، تو وہ مال غنیمت ہے، اس کے احکامات سورہ انفال میں. اور جب جنگ کے بغیر مال ہاتھ آ جائے، جیسے غزوہ بنو نذیر کے موقع پر ہوا، جنگ کے بغیر جو مال ہاتھ آ جائے وہ مال فے ہے، وہ بیت المال میں جائے گا اور پھر وہ امت پر عموم کے اعتبار سے خرچ بھی کیا جائے گا. آگے ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ تعالیٰ نے بستیوں والوں سے جو مال اپنے رسول علیہ السلام کو لوٹا دیے تو وہ اللہ کے لیے ہے مال، اور رسول علیہ السلام کے لیے، اور رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے. رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ دار تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے صدقے کا استعمال جائز نہیں، تو بیت المال میں آنے والا یہ مال فے اس سے ان کی بھی مدد ہوگی. یہ ایسا نقطہ سورہ انفال میں بھی تھا، یہاں پر بھی مال فے میں. اور پھر یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان سب کی ضروریات پر وہ خرچ کیا جائے گا، تو عموم کے اعتبار سے وہ بیت المال میں آئے گا اور ان سب پر بھی خرچ کیا جائے گا. آگے بڑا قیمتی جملہ ہے، اسلامی معیشت کا بڑا قیمتی ایک مقصد اور آبجیکٹو بیان کیا جا رہا ہے. کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے مالداروں ہی کے درمیان میں گردش نہ کرتی رہے. اسلامی تعلیم کا ایک بہت بڑا نقطہ کیا ہے؟ دولت گردش میں رہے، سرکولیشن آف ویلتھ ہو. جوا ہے، سٹا ہے، سود ہے، حرام کے کئی اور ذرائع ہیں، مال کو وہ چند ہاتھوں میں محدود کر دیتے ہیں، جبکہ حلال کے ذرائع اسی طرح زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اس طرح کی امور کی تعلیم، انفاق ہے، اس سب سے مال گردش میں رہتا ہے. آج کی اکنامکس کا اصول بھی بتایا جاتا ہے کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی. جس معاشرے میں دولت کی گردش جتنی زیادہ ہوگی اتنا معیشت کا معاملہ اور اس کا پہیہ تیز چلنے کا معاملہ رہے گا، اکانومی اتنی بہتر ہوتی چلی جائے گی. یہ ایک اصل اصول ہے. شریعت نے جن باتوں کا حکم دیا معیشت کے معاملات میں اور جن کاموں سے روک دیا، ان کا ایک بڑا اصول کیا ہے؟ دولت چند ہاتھوں میں محدود ہو کر نہ رہ جائے. اگلا حصہ بھی آیت کریمہ کا بڑا اہم، نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت کے حوالے سے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
اور رسول علیہ السلام جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو. عطا کرنے سے یہاں مراد حکم ہے، کیونکہ آگے نہیں منع کیے جانے کا ذکر آ رہا ہے. تو رسول جو حکم دیں مانو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول علیہ السلام جس چیز سے منع فرما دے اس سے باز رہو. اللہ بھی حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول بھی حکم دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی اطاعت بھی لازم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت بھی لازم. اللہ بھی حلال حرام کے فیصلے فرماتا ہے، اور اللہ کے اذن سے حضور بھی فیصلے فرماتے ہیں حلال حرام کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سورہ اعراف آیت 157 میں ہے. اور حضور اپنے پاس سے کچھ نہیں فرماتے، اللہ کی وحی کے مطابق فرماتے ہیں. یہ بات سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں آ چکی ہے. فرمایا کہ رسول جو حکم دیں وہ لے لو، مانو، عمل کرو، اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے. اب مہاجرین کا بیان اور ذکر یہ کہ مال فیض سے مہاجرین کی بھی مدد کی جائے گی. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، محتاج مہاجرین کے لیے بھی ہے جنہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ نصرت کرتے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. نصرت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. یہ فرمایا جا رہا ہے مہاجرین کے بارے میں کہ ان کو بھی مال فیض سے حصہ ملے گا. اور ان کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی نصرت یعنی دین کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. اب انصار کا بیان آ رہا ہے، ان کی عظمت کا بیان بھی، اور انصار کی بھی مدد ہوگی. انصار کو بھی دیا جائے گا کس میں سے؟ مال غنیمت میں سے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ کہ جو ان سے قبل ایمان لا چکے اور مدینہ میں مقیم تھے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو ان مہاجرین کو دیا گیا اس کے حوالے سے اپنے دلوں میں وہ کوئی حاجت نہیں پاتے. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی حاجت مند کیوں نہ ہوں. ولو کان بہم خصاصہ، خواہ وہ کتنے ہی حاجت مند کیوں نہ ہو. یہ انصار کی شان. مہاجرین کے آنے سے پہلے وہ ایمان لا چکے تھے اور وہ مدینہ شریف میں موجود تھے، وہاں پر وہ آباد تھے، اور وہ مہاجرین سے محبت کرتے، اور مہاجرین کو کچھ عطا کیا جائے تو اپنے دل میں کوئی حاجت نہیں پاتے بلکہ اپنی ذات سے بڑھ کر ان کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو. یہ انصار مدینہ کی شان. اور بہت سارے واقعات ہیں ان کے ایثار کے. وہ چراغ بجھا کر گھر والوں سے کہا کہ تم خاموش رہنا، تم کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، منہ چلاتے رہنا، مہمان بھوکا نہ رہے. مشہور واقعہ یاد آئے، وہ بھی اس کے ذیل میں بیان ہوتا ہے. ایک گھر سے کھانا چلا اور 7 گھروں سے ہو کر اسی گھر میں واپس آ گیا جہاں سے چلا کہ نہیں میرا پڑوسی، دوسرا کہتا ہے، تیسرا کہتا ہے، چوتھا کہتا ہے میرا پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہے. یہ سارے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں وہ اسی شان کے مطابق ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود ہی کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہوں. فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. بڑا اہم نقطہ، جی کی لالچ، شح، یہ بہت بنیادی ایک بیماری ہے باطن کی، جس میں لالچ کہیں، حسد کہیں، مال کی محبت کہیں، شہرت کی چاہ کہیں، ساری باطنی بیماریاں یہ شح کے ذیل میں آتی ہیں. جی کی لالچ کا معاملہ، جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے بعد میں آنے والی امت کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی مال فے میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ مراد بیت المال، رسول پاک علیہ السلام، آپ کے رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے، اسی طرح مہاجرین کے لیے، اسی طرح انسان کے لیے بھی حصہ. اب بعد میں آنے والی امت کا بھی حصہ اس میں سے ہے. چنانچہ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون، اور وہ کہ جو بعد میں آئیں گے وہ کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے، ایمان پر تھے دنیا سے چلے گئے. اللہ ہمیں بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور اے ہمارے رب ان کے دلوں میں، اور اے ہمارے رب ان لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ پیدا ہونے دے. اے ہمارے رب بے شک تو ہی شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ بڑی قیمتی دعا ہے مرحومین کے لیے بھی اور دیگر مسلمان جو حیات ہیں کہ اللہ ان کے حوالے سے ہمارے دلوں میں کینہ پیدا نہ ہو جائے. 2 اہم باتیں یہاں پر ہمارے مفسرین نے لکھی. ایک، یہ بعد میں آنے والے مسلمان اولی مسلمانوں کے بارے میں بہت اچھے جذبات رکھتے ہوں، بغض نہ رکھتے ہوں، عداوت نہ رکھتے ہوں. اولین سبقت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے محبت حضور سے محبت ہے، اور ان سے کوئی بغض رکھے تو حضور سے بغض رکھتا ہے صلی اللہ
علیہ وسلم. تو ان لوگوں کی شان کیا ہے بعد والوں کی؟ پچھلے والوں کے بارے میں بغض نہیں رکھتے، اور بغض رکھنے والا ہے تو وہ صاحب ایمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا. اور دیگر ایمان والے جو حیات ہیں ان کے بارے میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ ان کے بارے میں پیدا نہ ہونے دے. ایک اور اہم نقطہ، یہ بات کی امت کو بھی مال فے میں سے حصہ ملے گا، اس اصول کو سامنے رکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے دور میں فتوحات ہوئیں اور عراق کا علاقہ فتح ہوا اور بہت بڑے پیمانے پر زمینیں میسر آئیں، تو اس کو مال فے ہی انہوں نے قرار دیا، ورنہ مال غنیمت تو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد فرمایا اور اس پر صحابہ کے اتفاق بھی ہوا کہ اس ساری زمین کو جو مفتوحہ علاقے کی تھی انہوں نے اس طرح اس کا سیٹ اپ کیا کہ وہ بیت المال میں اس کی آمدن جائے گی اور پوری امت پر اس کو خرچ کیا جائے گا. پاکستان بھی ایک زرعی ملک ہے، البتہ یہاں پر بھی ہم کبھی دیکھتے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. یہ مفتوحہ علاقے ہیں، بہرحال اس میں علماء کے تفصیل ہے، لیکن ایک انقلابی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سارے زراعت کا جو علاقہ ہے اور یہ اراضی جو کہ مفتوحہ علاقے کی تھی اس کو اسی اصول کے تحت اگر بیت المال کا حصہ قرار دیا جائے تو کتنے بڑے پیمانے پر ملکی مسائل حل ہو سکتے اور جاگیرداری کی لعنت سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے. البتہ اس کی تفصیلات کے لیے تفاسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اگلا رکوع سورۃ الحشر کا، اور یہاں منافقین کا بیان ہے. نبی مکرم علیہ السلام کا اقدام کا ارادہ تھا کس کے خلاف؟ بنو نذیر کے خلاف. منافقین نے بڑے بڑھ چڑھ کر کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. کن کو کہا؟ یہود کو کہا. اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا آپ نے منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے جو کافر ہو گئے اہل کتاب میں سے؟ بھائی کس لیے کہا؟ کہ ان سے دوستیاں بنا کر رکھی ہوئی انہوں نے. لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اگر تم نکالے گئے، مراد جلا وطن کیے گئے، تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکالے جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بات کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے، کسی اور کا حکم تمہارے بارے میں نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. یہ منافقین کہہ رہے ہیں یہود کو. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بے شک یہ یقیناً جھوٹے. اگر سچے ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانتے. یہ تو دو نمبر کے لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں. کس سے؟ منافقین. کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہود سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، اور اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ منافقین ان کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروهم لیولن الادبار، اور اگر یہ بالفرض مدد کریں گے بھی تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لانتم اشد رہبۃ فی صدورهم من اللہ، اے ایمان والو یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ کے ڈر سے بہت زیادہ ہے. اللہ سے نہیں ڈرتے، بندوں سے ڈرتے معاذ اللہ. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، وہ سب مل کر بھی اے مسلمانوں تم سے کبھی نہیں لڑیں گے الا یہ کہ بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے سازشیں کریں گے. سامنے آ کر منافقین مقابلہ نہیں کریں گے. بأسہم بینہم شدید، ان کے آپس کی لڑائی بہت شدید ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں اکٹھا گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. یعنی مسلمانوں کے خلاف سازش میں ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ خود ان کے ڈفرنٹ جو قبائل ہیں یہود کے منافقین کے بھی مختلف گروہ یا قبائل، ان کے آپس کے اندر بھی نفرتیں ہیں، بس مسلمانوں کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کی دشمنی میں آ کر. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ ایسے لوگ جو عقل نہیں رکھتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے ہوئے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. مراد بنو قینقاع 2 ہجری بدر کے بعد ان کے خلاف اقدام ہوا، ان کی طرح کا معاملہ کہ ان کا بھی معاملہ چکا دیا گیا، ان کا بھی ہو سکتا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کے حال جیسا معاملہ ہے جس نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر. فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، پھر جب اس انسان نے کفر کی روش اختیار کر لی تو شیطان نے کہا بے شک میں تو تجھ سے بری ذمہ ہوں، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ ہے شیطان کا معاملہ، عین چوراہے پر لا کر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اور اس کی تقریر ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھ لی، کہے گا اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے ملامت نہ کرو. اور بدر میں بھی بھاگ گیا تھا، آپ کو یاد آ گیا. منافقین کا معاملہ بھی یہ رہا، شیطان ہی کی پارٹی کے لوگ ہیں، حزب شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. منافقین کا معاملہ بھی یہ رہا کہ جب بنو نذیر کے خلاف اقدام ہوا نبی اکرم علیہ السلام کی طرف سے تو یہ بیٹھے رہے، انہوں نے ساتھ ان کا نہیں دیا. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، پس دونوں کا یعنی شیطان اور اس کی پیروی کرنے والے کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ سزا ہے ظالمین کی.
اگلا رکوع بہت مشہور ہے، سورۃ الحشر کا 7 آیات ہیں، 3 آیات میں انسان کا ذکر ہے، 1 آیت میں قرآن کا ذکر ہے، اور 3 آیات میں رحمان کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، انسان، قرآن، رحمان، اگلی آیات میں ترتیب آ رہی ہے، اور انسان اور رحمان کے درمیان سہارا، وہ رسی، یہ قرآن حکیم، اس کا ذکر بھی درمیان میں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، مراد قیامت۔ ہاں، میری آپ کی قیامت تو آپ کی میری موت ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ تو کیا چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر تعملون، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خود ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اپنا آپ بھلا دیا، روح بھلا دی، اللہ اکبر۔ جو اللہ کو بھلا دیں تو وہ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتے، اپنی اصل کو، اپنی روح کو فراموش کر دیتے ہیں، جس روح کی بنیاد پر انسان کا شرف ہے، عزت ہے اور تکریم ہے۔ یہی آیت کریمہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی انہوں نے یہیں سے اخذ کیا ہے، اور ریکارڈ پر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان لوگوں کے، ان کے اپنے آپ سے ان کو بھلا دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں، بس چلتے پھرتے لاشیں، جسم تو ہیں، روح ان کے اندر نہیں، حیوانی سطح کی زندگی بسر کرتے ہیں، بے مقصد زندگی بسر کرتے ہیں، وہ روح کو فراموش کر دیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہا، تو خود اپنی اصل سے ہی بندہ اپنے آپ کو بیگانہ کر کے حیوانی سطح پر آ کر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس بری شکل سے جو کہ زندگی گزارنے کی ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، برابر نہیں آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تیرے غضب اور تیری جہنم کی آگ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ برابر نہیں جنت والے اور دوزخ والے، ذکر آ گیا کہ برابر نہیں آگ والے اور جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب مشہور آیت کریمہ عظمت قرآن کریم کے تعلق سے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے اسے کہ اللہ کے خوف سے وہ دب جاتا، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ عظمت قرآن پر، قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت، اگر اس قرآن پاک کا نزول کسی پہاڑ پر ہوتا تو اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے قلب اطہر کی عظمت کا احساس اور ادراک کیجئے، وہ قلب مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے اس پر وقار اور پر جلال کلام کے نزول کے لیے تیار فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، سورہ اعراف آیت 143، اللہ کی ذات کی طرف سے ایک تجلی کا نزول پہاڑ پر ہوا، پہاڑ ریزہ ریزہ، اللہ کا کلام ہے قرآن حکیم، اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے دل پر، آپ کے دل پر کتنا اثر ہو رہا ہے؟ کچھ خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی پکڑ کے حوالے سے، کچھ لرزہ کبھی طاری ہوتا ہے، کبھی دل کانپ اٹھتے ہیں۔ سورہ حدید میں ہم نے پڑھا آخر کب آئے گا وقت، اب بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے دل کانپ اٹھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ عظمت قرآن مزید ہمیں سجھائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، قرآن پاک سے مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ اگلی 3 آیات بہت معروف ہیں، رحمان اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آ رہی ہیں، اور بڑی پیاری صفات و صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے، ان کا بڑا پیارا گلدستہ ہمارے سامنے آئے گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ ہمارے لیے کوئی بہت سی باتیں غیب میں، بہت کچھ غیب میں ہے، اللہ کے لیے کوئی شے غیب میں نہیں۔ یہ ہمارے اعتبار سے، کہ ہمارے اعتبار سے جو ظاہر ہے غیب میں ہے، سب اللہ کے علم ہے، اللہ کے لیے کوئی شے غیب میں نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، انتہائی رحم فرمانے والا، نہایت اور مسلسل رحم فرمانے والا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب 8 نام اللہ تعالیٰ کے، بڑے پیارے نام، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 ناموں کا بڑا پیارا گلدستہ۔ حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی والا ہے،
امن دینے والا ہے، نگہبانی فرمانے والا ہے، غالب ہے اور زبردست ہے اور بڑائی والا ہے۔ المتکبر، بڑائی اللہ کے لیے جائز ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہے تخلیق فرمانے والا، یعنی الخالق، الباری ایجاد کرنے والا، المصور صورتیں بنانے والا۔ تو وہ اللہ ہے وجود میں لانے والا، ایجاد فرمانے والا، صورتیں بنانے والا۔ اس میں تفصیل ہے اور تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے، کیا پیدا کرنا ہے وہ خوب جانتا ہے، اس کے علم میں بھی ہے اور وہ پیدا بھی فرماتا ہے اور صورت گری بھی فرماتا ہے، مکمل اس کو صورت عطا فرماتا ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، اور 99 مشہور نام حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، التسبیح کرتی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے صفاتی پیارے ناموں کا گلدستہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ ان ناموں کو جو اسماء الحسنى یاد بھی کرنا ہے اور ان کو اپنے معمولات میں شامل کرنا اور ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین میں ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔